اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ماہ مبارک رمضان کی ہر روز دعا پر ہماری مختصر شرح چل رہی تھی۔ آج ہم نے 9ویں دن کی دعا کی مختصر شرح آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ ترجمہ سن لیں۔ ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ اس دن مجھے اپنی وسیع رحمت سے بہرمند فرما اور اپنی واضح نشانیوں کی طرف سے میری رہنمائی فرما اور میرے رخ کو اپنی تمام رضائی کی طرف موڑ دیں، اپنی محبت کے سبب آئے مشتاق لوگوں کی آرزوں۔ اس دعا میں اللہ تعالیٰ سے ہم نے 3 باتوں کو طلب کیا ہے، ایک رحمت پروردگار، دوسری ہدایت الہی، تیسری اللہ کی رضایت کو ہم نے اس دعا میں طلب کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو ہم نے اللہ سے طلب کی ہے وہ رحمت الہی ہے۔ رحمت الہی کے بارے میں قرآن میں بھی ذکر ہوا ہے اور روایات میں بھی آیا ہے۔ قرآن میں رحمت الہی کا سبب بننے والی کچھ چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ ایمان ہے، جو رحمت الہی کا سبب بنتی ہے۔ دوسری چیز نیکی ہے، جو رحمت الہی کی سبب بنتی ہے، اور تیسری چیز صبر ہے۔ صبر بھی رحمت الہی کا سبب بنتی ہے۔ چوتھی چیز اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے۔ پانچویں چیز استغفار ہے، یہ بھی رحمت الہی کا سبب بنتی ہے۔ چھٹی چیز جو قرآن میں ذکر ہوئی ہے رحمت الہی کا سبب، وہ نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی ہے۔ ساتویں چیز جو رحمت الہی کا سبب بنتی ہے وہ قرآن کی پیروی ہے۔ یہ قرآن میں آیا ہے اور اس کے علاوہ رحمت الہی روایات کی روشنی میں بھی ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت امیر المومنین امام علی ابن ابی طالب نے ارشاد فرمایا، جو اللہ کی رضایت حاصل کرنے میں لوگوں کی ناراضگی کا خیال نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ لوگوں کی طرف سے ہونے والی مذمت کو بھی تعریف میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو لوگوں کی ناراضگی کے باوجود اللہ کی رضایت کو طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے معاملات میں اس کے لیے کافی ہے، اور جو اللہ کی ناراضگی میں لوگوں کی رضایت چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے لوگوں ہی کے حوالے کر دیتا ہے۔ یہ پہلا مطلب تھا جو ہم اللہ کی رضایت کو چاہ رہے تھے۔ دوسرا مطلب ہدایت کے بارے میں ہے۔ ہدایت میں قرآن میں ہدایت کی چند قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک ہدایت تکوینی ہے، دوسری ہدایت تشریعی ہے، اور اس کے علاوہ ہدایت فطری ہے، ہدایت قلبی ہے۔ یہ 4 ہدایتیں قرآن میں ذکر کی گئی ہیں۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ روایات میں ہدایت کی کتنی قسمیں ہیں اور کون کون سی جگہ پر ذکر ہوئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب لوگوں میں یہ 9 چیزیں موجود ہوں آ جائیں گی تو ان سے 9 دیگر چیزیں وجود میں آ جائیں گی، یعنی اگر 9 چیزیں وجود میں آ جائیں گی تو ان سے بھی 9 چیزیں اور وجود میں آ جائیں گی۔ جب سود کھانا ضیاء ادا ہو جائے گا تو ناگہانی موت واقع ہو جائے گی۔ جب ناپ تول میں کمی آ جائے گی تو مال میں بھی کمی اور سختیاں بھی زیادہ ہو جائیں گی۔ جب لوگ زکوٰۃ دینا چھوڑ دیں گے تو زمین بھی اپنی برکتیں نازل کرنا چھوڑ دے گی۔ جب لوگ حرام کام انجام دینا شروع کر دیں گے تو آفات و بلایات نازل ہوا کریں گی۔ جب لوگ قضاوت میں ظلم و جور کریں گے تو اللہ انہیں ظالموں کے سپرد کر دے گا۔ جب لوگ عہدوں کو توڑنا شروع کر دیں گے تو اللہ ان پر ان کے دشمنوں کو مسلط کر دے گا۔ جب لوگ قطع رحمی کرنا شروع کر دیں گے تو اللہ ان کے اموال کو بدترین افراد کے سپرد کر دے گا۔ 8ویں چیز، جب لوگ نیکی کا عمل کرنا چھوڑ دیں گے تو ان کے امور ان پر سخت ہو جائیں گے۔ جب لوگ برائی سے روکنا چھوڑ دیں گے تو بدترین افراد ان پر مسلط ہو جائیں گے۔ ایسی صورت میں نیک لوگ جو بھی دعا کریں گے تو ان کی دعا قبول نہیں کی جائے گی۔ اب تیسرا مطلب ہے رضایت الہی کے بارے میں۔
قرآن میں رضایت الہی کے سبب آیا ذکر ہوا ہے، یاد الہی ہے، دوسرا صبر ہے، تیسری چیز جو قرآن میں ذکر ہوئی ہے وہ خضوع اور خشوع ہے، اور اقامہ نماز اور انفاق ہے، اور اس کے بعد تقرب الہی حاصل کرنے کا اہم ترین حامل ہے۔ قرآن میں بھی آیا ہے کہ عمل صالح کو انجام دو، اور اس کے بعد جو چیز ذکر ہوئی ہے روایات میں بھی آیا ہے کہ اللہ کی رضایت حاصل کرنے کے اسباب کون کون سے ہیں۔ سب سے پہلے اہل گناہ افراد سے دوری ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اہل مسیحیت افراد سے دوری کے ذریعے اللہ کی قربت حاصل کرو اور ان سے ناراض چہروں کے ساتھ ملاقات کرو، اور اللہ کی خوشنودی کو ان کی ناراضگی میں تلاش کرو، اور ان سے دوری کے ذریعے اللہ کی نزدیکی حاصل کرو۔ دوسری چیز جو اللہ کی رضایت حاصل کرنے کا سبب بنتی ہے وہ والد کی رضایت ہے۔ اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پروردگار کی خوشنودی والد کی خوشنودی میں ہے، اور پروردگار کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ اور آخری چیز معزز سامعین، والدین کی رضایت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا، اللہ کی خوشنودی والدین کی خوشنودی میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ معزز سامعین، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی توفیق دے کہ اپنے والدین کی رضایت کو اپنی زندگی میں شامل کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔